بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ بعد از حدیبیہ تا رحلت شریف، سلاطین کے نام دعوت اسلام۔ صالحہ حدیبیہ کے بعد ہر طرف امن و سکون کی فضا ہو گئی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام جہان کی طرف نبی ہیں، اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچایا جائے۔ چنانچہ آپ نے مختلف بادشاہوں کی طرف قاصدوں کے ذریعے خط روانہ فرمایا۔ غزوہ خیبر اور اس کے اسباب۔ محرم الحرام کے مہینے میں غزوہ خیبر کا معرکہ ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ خیبر عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہاں کے یہودی بڑے دولت مند، مالدار اور جنگوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے یہاں بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے 8 قلعے بڑے مشہور ہیں۔ ان 8 قلعوں کے مجموعے کو خیبر کہا جاتا ہے۔ جنگ ہندق میں جن کافروں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا تھا، ان میں خیبر کے یہودی سب سے آگے تھے۔ یہی اس جنگ کو بھڑکنے والے اور اس جنگ کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ انہوں نے ہی مکہ کے کافروں کو مدینہ شریف پر چڑھائی کرنے پر ابھارا تھا اور ان کی مالی امداد کی تھی۔ غزوہ ہندق میں ہونے والی رسوائی نے انہیں مزید غم و غصے میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے دوسرے قبائل کو ساتھ ملا کر پھر سے مدینہ شریف پر حملہ سازشیں شروع کر دی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان سازشوں کا علم ہوا تو 1600 صحابہ کرام علیہ رضوان کے لشکر کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے۔ رات کے وقت آپ خیبر کی حدود میں داخل ہوئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کے وقت کسی بھی قوم پر حملہ نہیں فرماتے تھے۔ نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے۔ یہودیوں نے قلعوں میں رہ کر جنگ لڑنے کا منصوبہ بنایا۔ آہستہ آہستہ تمام قلعے فتح ہو گئے۔ خیبر کا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ کموس تھا، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح فرمایا۔ خیبر میں ہونے والے معرکوں میں 93 یہودی قتل ہوئے، جبکہ 15 صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے۔ فتح کے بعد یہودیوں نے درخواست کی کہ انہیں خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین بھی ان کے قبضے میں رہنے دی جائے۔ یہاں کی پیداوار کا آدھا حصہ ان سے لے لیا جائے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔ جب غلہ تیار ہو گیا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تقسیم کے لیے بھیجا۔ انہوں نے غلہ کو 2 حصوں میں برابر برابر تقسیم کیا اور یہود سے کہا جو حصہ چاہو لے لو۔ اس تقسیم پر وہ حیران ہو کر کہنے لگے زمین و آسمان اسی عدل کی وجہ سے قائم ہیں۔ خیبر کی فتح کے ساتھ دیگر کئی علاقے بھی فتح ہوئے۔ بعض مقامات پر جنگ ہوئی اور بعض علاقے بغیر جنگوں کے فتح ہوئے۔ عمر القضاء کی ادائیگی۔ حدیبیہ کے مقام پر جو صالحہ ہوئی تھی، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے اور 3 دن تک مکہ شریف میں ٹھہریں گے۔ 1 سال مکمل ہونے پر ماہ ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ پچھلے سال حدیبیہ میں شریک تھے وہ سب چلے۔ شہید ہونے والوں کے سوا باقی تمام صحابہ نے یہ سعادت حاصل کی۔ آپ 2000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ شریف روانہ ہوئے۔ 60 اونٹ بھی قربانی کے لیے ساتھ تھے۔ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم مکہ میں داخل ہوئے تو بعض کفار قریب کے پہاڑوں پر چڑھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپس میں کہنے لگے یہ بھلا کیسے طواف کریں گے؟ اس طرح ان کو تو بھوک اور بہار کمزور کر دے گی۔ آپ نے حرم مکی میں پہنچ کر چادر کو اس طرح اوڑھ لیا کہ آپ کا داہنا کندھا اور بازو کھل گیا اور آپ نے فرمایا خدا اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو ان کافروں کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ شروع کے 3 پھیروں میں کندھوں کو ہلا کر اور خوب آکرتے ہوئے چل کر طواف کیا۔ یہ سنت آج بھی باقی ہے۔ ہر طواف کرنے والا شروع کے 3 پھیروں میں اس پر عمل کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی سعی فرمائی اور قربانی کے جانور ذبح فرمائے۔
3 دن تک آپ مکہ تشریف فرما رہے تھے۔ اس کے بعد مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ چونکہ یہ عمرہ 1 سال پہلے والے عمرہ کی وجہ سے تھا، اس لیے آپ نے اسے عمرہ القضاء کہا۔ غزوہ موتا کے اسباب۔ موتا ملک شام میں ایک مقام ہے۔ اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ کیسر کے نام خط لکھ کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا۔ راستے میں شرجیل بن عمرو نے قصد کو شہید کر دیا۔ جب تک آپ یہ اطلاع پہنچی تو آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ اس وقت آپ نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور انہیں اس فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ ساتھ ارشاد فرمایا، اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابو طالب امیر ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح امیر ہوں گے۔ غزوہ موتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت میں جب یہ لشکر روانہ ہوا تو انہیں خبر ملی کہ خود قیصر روم 1,00,000 فوج لے کر موجود ہے، اس کے ساتھ مزید 1,00,000 عیسائی عرب بھی شریک ہیں۔ حضرت زید نے اس پر مشاورت کی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھ کر مزید فوج کی درخواست کریں گے یا جنگ میں کود پڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارا مقصد فتح یا مال نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو مقصود ہی شہادت ہے۔ یہ باتیں سن کر لوگ کہنے لگے، عبداللہ نے سچ کہا۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر موتا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ لشکر کو ترتیب دیا گیا اور تمام لشکر لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ انسانی تاریخ کا عجیب مرقع یہاں پیش آیا کہ 3000 جان بازوں کے مقابلے میں 2,00,000 کا لشکر تھا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت زید شہید ہوئے تو حضرت جعفر نے پرچم اسلام کو اٹھا لیا۔ یہ شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم سنبھال لیا۔ آقا علیہ السلام مدینہ شریف میں ہی یہ تمام واقعات دیکھ رہے تھے اور بیان فرما رہے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا لیا اور اس قدر بہادری سے لڑے کہ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی۔ انہوں نے کمال جنگی مہارت سے اسلامی فوج کو دشمنوں کے محاصرے سے نکالا اور مدینہ واپس لے آئے۔ یہ مسلمانوں کی فتح ہی تھی کہ 1,00,000 کے لشکر کے مقابلے میں 12 صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے، باقی سب صحیح و سلام واپس آ گئے، جبکہ دشمن کا نقصان اس سے کہیں زیادہ تھا۔